بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ یہاں پہ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو پچھلے آیت میں بھی سمجھایا ہے، جہاں بھی من آیا ہے یا وَمِن آیا ہے یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کی آواز کو آپ ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ را صرف اس صورت میں باریک پڑھی جائے گی اگر را کے نیچے زیر یا کھڑی زیر ہوگی، اس کے علاوہ آپ را کو باریک نہیں پڑھا کریں۔ را کو ہمیشہ ویسے موٹا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپایا تھا، اس کی آواز کو ناک میں سے نکالیں گے کیونکہ یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے۔ غنہ کی آواز کو ناک میں سے نکالا جاتا ہے اور اخفا کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ اب یہاں پہ آپ کیا خیال کریں گے؟ نفاثاتی، نہ کہ آپ نے نفاساتی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے فرق کیا ہے، جب آپ ساتی پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ سین پڑھ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ سا ہے۔ سا کو ہمیشہ نرمی سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ سا پڑھ لیتے ہیں تو وہ سین ہوگا، یہ آپ خیال کریں گے۔ فا کے اوپر کھڑی حرکات اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، اس کو آپ کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ خیال کریں گے عقد، عین کا بھی، قاف کا بھی اور دال کا بھی۔ کیا کیا خیال کریں گے؟ عین کو آپ نے حلق میں سے نکالنا ہے، او نہیں پڑھنا۔ اگر آپ او پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ حمزہ پڑھ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ عین ہے۔ اسی طرح قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے، نہ کہ آپ نے قد پڑھنا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ قاف، تو یہاں پہ قاف کو آپ موٹا پڑھیں گے۔ قاف کو، اس والے قاف کو تو ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دال پہ کیا خیال کرنا ہے؟ جب ہم نے دیکھیے پڑھا ہے نا عقد، دال کی آواز لوٹ کر واپس آئی ہے، یہاں پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے، یہاں پہ دال پر قلقلہ کیا جائے گا۔ دال کہیں بھی اگر آیت کے آخر میں آئے گی آپ نے دال پہ قلقلہ کرنا ہے، یا آیت کے درمیان میں کہیں وقف ہو رہا ہو پھر آپ قلقلہ کریں گے دال پر، یا دال ساکن ہو رہی ہو مطلب دال کے اوپر دال کے اوپر جزم ہو، پھر ہم نے دال پہ قلقلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ قلقلہ نہیں ہوگا۔